جیسا کہ آج ہم میں سے بیشتر اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک خاص دن دنیا میں منایا جاتا ہے جس کو مدرس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی طرح فادرس ڈے اور بہت سارے اور دن جو ہیں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں جب ہم خاندانوں میں رہ کر ایک دوسرے کو اپ لفٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ میں سے بیشتر بچے بھی اور مائیں بھی اور اس کے ساتھ بزرگ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بھی ہم مدرس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں ان کے مختلف جیسچرز کو جو ان کی زندگی میں ہیں، ان کی شفقت کو یاد کرتے ہیں، ماں کی محنت کو یاد کرتے ہیں، ماں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ماں کے کریکٹر کے لیے ساری باتیں آج کے دن کی جاتی ہیں تاکہ مختلف طریقوں سے ہم ان کو یاد رکھ سکیں، ہم ان کو اپریشیٹ کر سکیں، ہم ان کو ایڈمائر کر سکیں۔ کچھ بچے جو ہیں وہ پھولوں کے ذریعے اپنی ماؤں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کچھ اچھا کھانا کھلا کر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کچھ گفٹ دے کر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے ہیں جس سے ہم اس دن کی قدر کرتے ہیں اور اس بات کے لیے خدا کے سامنے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب ہمیں کلیسیا میں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی کلیسیا کی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے نہ صرف دعا کر سکیں بلکہ شکر گزاری کر سکیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پچھلے سال خداوند نے ہمیں گرینڈ سن جیسی برکت دی اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ نہ صرف اس نے مجھے ماں بننے کا فضل دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرینڈ ماں بننے کا بھی فضل دیا۔ اور اس کے ساتھ جب آج کلیسیا کی تمام مدرس کو جنہیں اس کووڈ کے درمیان بچوں جیسی برکت ملی، میں ان سب ماؤں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہی تھی۔ اور ہم میں سے ہر کوئی آج ادھر جب جمع ہے چرچ کے اندر موجود ہے تو ہم سب کسی نہ کسی والد کی، والدین کی اولاد ہیں۔ ہمارے پیچھے ماؤں کا ہاتھ ہے، باپ کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے خداوند یسوع کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں خاندان دیتا ہے اور خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم خاندانوں میں پیدا ہوں۔ اور پریولیج کی بات یہ ہے کہ جب ہم مسیحی خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو مسیح سے مسیحی ماں باپ ہمیں انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا تحفہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں مسیح سے متعارف کراتے ہیں اور ہمیں نجات کا خوبصورت تحفہ دیتے ہیں۔ جب میں بات کر رہی ہوں اپنے فزیکل ماں باپ کی اور خدا ان کی شکر گزاری کر رہی تھی کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے اندر ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ یاد کر رہی تھی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم شاید جو ہمارے فزیکلی ماں باپ ہیں ہم ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ مناسب بات ہے کہ جب خداوند ہمیں مختلف طریقوں سے رکھتا ہے تو ہم ان ساری باتوں کو، اپنے اس بچپن کو، اپنی یادوں کو یاد رکھتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم مختلف طریقوں سے اپنے جسم میں، اپنے قد و قامت میں، اپنی عمر میں بڑھتے ہیں تو بہت سارے اور بھی ہماری زندگی کے اندر ایسے اسپرچول پیرنٹس پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم مسیح میں بھی آگے بڑھ سکیں، جو ہمیں انٹروڈیوس کراتے ہیں کلام سے، جو ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم ہر سٹیپ پر آگے کی طرف بڑھ سکیں اور مسیح میں بھی متعارف ہوتے ہوئے آگے ترقی کرتے جائیں۔ میں اپنی زندگی کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور خاص طور پر خدمت میں آنے کے بعد پاسٹر ظہیر الدین اور ان کی مسز نسیم ظہیر کی شکر گزاری کرتی ہوں جنہوں نے ہماری مدد کی۔ بے شک ہم مسیح خاندانوں میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہمیں مسیح سے متعارف کرایا، لیکن آپ کو بڑھنے کے لیے کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں ان کی ساری خدمت کے لیے، ان کی ساری محبت کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ کس طرح مسیح میں بڑھنے کے لیے انہوں نے ہمیں بہت ساری باتوں میں ہماری رہنمائی کی۔ اور آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں ہماری کلیسیا کے اندر بہت سارے بزرگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ یہ خداوند کی بہت بڑی شکر گزاری ہے جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں ہمارے پاس خادمین بھی آئے، ہم کسی طور پر بھی
पास्टर को भूल नहीं सकते कि किस तरह से वो भी हमारी ज़िंदगी में आए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने हमारी खिदमत में, पास्टर हिस्कियल सरोश ने मुख्तलिफ़ गीतों के वसीले से हमारी कलीसिया को इंट्रोड्यूस कराया, हमारी कलीसिया के लिए दुआएं की और हमें मसीह में बढ़ने के लिए बहुत सारी बातों में मददगार साबित हुए। सो जब हम मदर्स डे की बात करते हैं या फादर्स डे की बात करते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कई दफ़ा हम सिर्फ एक पहलू की तरफ देखते हैं कि हमारे फिज़िकल माँ बाप और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है उसके साथ माँ बाप हर तरह से ना सिर्फ अटैच होते हैं बल्कि हर तरह से उसको नर्चर करने में उसकी मदद करते रहते हैं। लेकिन कभी भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें स्पिरिचुअली तौर पर भी हमारी मदद करते हैं ताकि हम मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। जब मैं गौर कर रही थी अपनी खिदमत के आगाज़ से और आगे बढ़ने के ताल्लुक से, तो मुख्तलिफ़ अदवार हमारी खिदमत की शुरू हुए जिसमें बहुत सारे लोग आए। और मैं याद करती हूँ कि आप में से बेशतर लोग भी इस बात को ज़रूर जानते हैं कि पाकिस्तान में, इंडिया में या और दीगर ममालिक में भी बहुत सारे ऐसे मिशनरी, ऐसे खुदा के लोग खिदमत के ताल्लुक से गए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने अच्छे मुल्कों को, अपने अच्छे घरों को, अपनी अच्छी सोसाइटी को। और फिर इससे बढ़कर ये कि कई लोगों ने खिदमत के मैदान में बहुत काम किया। बहुत सारी बहनों का जब मैं ज़िक्र कर रही थी तो पिछले चंद माह पहले हमारी एक बहुत ही अजीज़ दोस्त, हमारी बहन लिन मास्टरसन, जिनका ताल्लुक़ इंग्लैंड से था, पाकिस्तान में उन्होंने भरपूर खिदमत की, भरपूर उन्होंने पाकिस्तान में काम किया। यूके से उनका ताल्लुक़ था। लेकिन जब मैं गौर कर रही थी कि बेशक वो ना तो मैरिड थी ना वो माँ थी, लेकिन उनको खुदावन ने फजल दिया कि ऐसे मुल्कों में रहकर वो किस तरह से अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमत करती हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी सारी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती हैं। सो आज हम उन मदर्स को भी याद करते हैं जो बेशक किसी तौर पर भी मैरिड भी ना थी और उनके बच्चे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल बच्चों को पैदा किया। और इसी के साथ मैं याद कर रही थी अपनी खिदमत में हमें मौका मिला बहुत सारे और लोगों के साथ काम करने का, बात करने का। बहुत सारे अजीज़ों ने हमारे लिए दुआएं की, हमें अपलिफ्ट किया। तो उसमें एक और मिशनरी थी लोइस। बेशक वहाँ तो बेशुमार मिशनरीज़ हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में काम करते हैं। जब मैं उनकी खिदमत को और ख़ास तौर पर कनाडा में आने के बाद मौका मिला कि इन अच्छे मुल्कों की चीज़ों को, इन अच्छे मुल्कों को देख सकूं, तो मैं ये याद करती हूँ और मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं सलूट करती हूँ उन तमाम मदर्स को जो किसी तौर पर भी अपनी इन अच्छी आसाइशों को छोड़कर उन मुल्कों में गए और उन्होंने पूरी तौर पर एक मदर का रोल अदा किया। क्योंकि आज ख़ास तौर पर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम मदर्स डे को एक लिमिटेड टाइटल देकर सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि माँ के करैक्टर के अंदर सिर्फ एक औरत ही नहीं जो माँ का दिल रखते हुए खिदमत करती है, बल्कि इसमें बहुत दफ़ा खुदावन के खादमीन भी हैं, खुदावन के खादम हैं जो खुदावन का काम करते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर इसी तरह से पैशन है जैसे एक माँ के अंदर पैशन होता है। क्योंकि जब भी आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको किसी न किसी स्पिरिचुअल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो आपकी हेल्प कर सके, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता किसी तौर पर खुदावंद से दूर ना हो जाएं। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही थी जब खिदमत के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ों को याद कर रही थी, और आज फिर से इस बात के लिए रिमाइंडर के तौर पर कहना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा खुदावंद के खादम, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो आपको अपने अच्छे तजर्बात से, अपनी दुआओं के साथ, अपनी गवाही से, अपने कलाम के वसीले से, और कई दफ़ा आपको डांट कर भी आपकी फ़िक्र करते हैं, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी करेक्शन करना चाहते हैं।
اور وہ آپ کو مسیح میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم ان مشنری بہنوں کا ذکر کر رہی تھی تو بہت سارے مشنری بھائی بھی تھے جو پاکستان میں آتے رہے اسپیکرز کے طور پر، ویسے خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی ساری اچھی چیزوں کو پیچھے چھوڑا اور وہ مسیح کے کلام کے لیے اور مختلف اداروں میں خدمت کے لیے تن من اور دھن سے اپنی خدمت کرتے رہے، اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ ان کو گولی مار کر مار دیا گیا، ان کو جان سے مار دیا گیا، لیکن وہ آخر تک بڑی قدرت کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ خدا کے کلام کے لیے اور اس کام کے لیے جس کے لیے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو کرتے رہے، کیونکہ ان کے اندر ایک ہی بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ روحانی بچوں کو پیدا کرنا۔ آج خاص طور پر جب ہم مدرز ڈے کو کئی دفعہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو بہت دفعہ بہت ساری ایسی مائیں ہیں جن کے پاس شاید ابھی تک اولاد نہیں، شاید وہ انتظار میں ہیں، شاید ان کے سال بہت سارے گزر گئے، شاید وہ دکھ کی حالت میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ایک فزیکل ماں ہونا، بائیولوجیکل ماں ہونا خداوند کی برکت ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا اگر ایسی برکت ہمارے پاس نہیں یا ابھی تک ہم انتظار میں ہیں تو کسی طور پر ہم خداوند سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے؟ کیونکہ جس واقعے کو آگے چل کے میں بیان کروں گی اس کے متعلق ہم بہت ساری اور باتوں کو سیکھیں گے اس میں سے، لیکن میں صرف ایک بات انکریج کرنے کے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری زندگی کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس بات کی ضرورت کو محسوس کریں کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اسپرچول رہنما ہو، کوئی لیڈر ہو جو ہمیں اپ لفٹ کرتا رہے اور ہم مسیح میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میں جب جوائنا کے جتنی تھی 14 ایئرس کی، تو میری والدہ جو تھی وہ خداوند میں سو گئی، پر میں اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے ہمیشہ شکر گزاری کرتی ہوں، اور میں خداوند کی تعریف کرتی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے کلام کے وسیلے سے اپنے بچوں کی تربیت کی، نصیحت کی، اور مختلف طریقوں سے ہمیں ہمیشہ خداوند کی خدمت کے لیے تیار رہنے کے لیے سبق آموز باتیں بتائیں، خدمت کے تجربات بتائے، اور بہت ساری باتوں میں انکریج کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے خداوند کو اول درجہ دیں۔ اور سب سے زیادہ شادی کے بعد میں اپنے لیے خاص ایک شکر گزاری کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک ایسا اچھا ساتھی دیا جس نے میری اس ضرورت کو محسوس کیا، اور اس نے میری زندگی کے اندر اسپرچولی طور پر آگے بڑھنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ، اپنی اچھی باتوں کے ساتھ، اپنے اچھے ٹیلنٹس کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی برداشت کے ساتھ بہت ساری باتوں میں مجھے انکریج کیا۔ میں پاسٹر پیٹر پال کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خداوند کا خاص فضل ہوتا ہے جب خداوند ہماری زندگی میں خاص ہمیں رکھ کر کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ارد گرد میں ایسے لوگوں کو لاتا ہے، اور ہماری ذاتی زندگی میں ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہے جو آپ کی مدد کر سکے۔ پچھلے دنوں مجھے موقع ملا کہ خداوند کے ایک بہت بڑے خادم ہیں، ان کی میسج کو سن رہی تھی، اور انہوں نے ایک بہت ہی پیاری بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک یہودی کہاوت ہے کہ خدا جب دنیا میں تمام جگہوں پر نہ جا سکا تو اس نے ماں کو نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی شفقت اور اپنی محبت سے اور اپنی ملائمیت سے اپنی اولاد کی مدد کر سکے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو ماں ہے وہ خدا کی ایک تصویر ہے۔ جب ہم عام ماں کی بات کرتے ہیں لیکن ایک مسیحی ماں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جب ہم مسیحی خاندانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں جب پال کی زندگی کو دیکھتی ہوں، جب ہم ابھی مشنریز کی بات کر رہے تھے، خدا کے مختلف لوگوں کی بات کر رہے تھے، تو مختلف خطوط کو اکثر میں پڑھتی ہوں تاکہ بہت ساری باتیں کلیسیاؤں میں جو ہوتی رہی ان کو سیکھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیسے خدا کے خادم رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پہلا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے، پہلا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں، اور ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے ہیں، نہ تم سے، نہ اوروں سے، اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے ہیں،
بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی سے رہے۔ ماں کی بہت ساری خصوصیت میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ نرمی کی بھی ہے۔ جب پال کے سفر کو ان کا کلیسیا کے اندر وزٹ دیکھتے ہیں تو کلیسیاؤں کے اندر بہت ساری قباحتیں تھیں، بہت ساری مشکلات تھیں، لیکن جب ایک خادم کے اندر ایک پیشنیٹ دل ہوتا ہے، ایک ماں کی طرح کا دل ہوتا ہے، تو وہ پھر خدمت کے اندر ہمت نہیں ہارتا۔ اور آج جب میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بات کر رہی تھی تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب سے خداوند نے ان کو خدمت کا یہ توڑا دیا، ان کا فوکس صرف اپنے بچے نہیں رہے بلکہ کلیسیا کے بچوں کو، کلیسیا کے خاندانوں کو، کلیسیا کی ضرورتوں کو، کلیسیا کے اندر اگر کوئی مشکل ہو تو وہاں جانے کو سب سے بڑی اہمیت دی، اور سوچا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر کسی کے لیے وہاں جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب میں پال کی زندگی کو دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آج جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو یہی شفقت، یہی مہربانی، یہی خدمت، یہی قربانی، یہی نرم مزاجی پال کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن اگر خداوند ہماری زندگی میں نہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمارا ایک کریکٹر ہے جو دنیا کے اندر ہے، کیونکہ دنیا ہمیں دیکھتی ہے، دنیا بائبل نہیں پڑھتی۔ اگر آپ مسیح سے کسی کو متعارف کرانا چاہتے ہیں تو آپ کا اپنا ایک کریکٹر ہے جس سے لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم نے بہت سخت ماؤں کو بھی دیکھا، تجربہ کیا، جن کو خداوند نے ماں بننے کی صلاحیت تو دی کہ خداوند نے ان کو بائیولوجیکل ماں بنایا، ان کو بچوں جیسی برکت ضرور دی، لیکن کچھ ایسی مائیں بھی دیکھیں جن کے اندر کچھ ایسے ہرٹس ہیں جو ان کے شاید اپنے بچپن کے ہیں، شاید ان کی جوانی کے ہیں یا ان کی خاندانی زندگی کے ہیں، اور اس لیے ایک بٹرنس کو، ایک کڑواہٹ کو ہم نے دیکھا، اور اس کی وجہ سے یہ سلسلہ بچوں اور ماؤں کے درمیان بہت فاصلے کو پیدا کرتا ہے۔ جب بائبل مقدس میں سے ماں کو دیکھتے ہیں تو ایک فرق کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن جب ہم ایک عام ماں کو دیکھتے ہیں جو خدا کو نہیں جانتی تو پھر اس کی ایک فرق شبیہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جب میں ماں کا ذکر کرتی ہوں تو ماں کی بہت ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں جو مدرز ہیں، کہ مدرز کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی کیا ضرورت ہے، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی کیا طبیعت ہے، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کیا کھاتے پیتے ہیں، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کون سے بچے کے ساتھ کس وقت پہ بات کرنی ہے، ماؤں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس بچے کی کیسے تربیت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ایج کے ساتھ ساتھ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ ضرور اسی دنیا میں دیکھیں گے کہ ان خاندانوں کے اندر بچے بھی اسی طرح سے ہیں۔ اگر ماں باپ بے ادب ہیں، اگر ماں باپ سخت ہیں، تو بچوں کے ساتھ جو آپ بچپن سے ٹریٹ کرتے ہیں وہی بڑے ہو کر اسی طرح کے خاندان جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، امثال اس کا 29 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری زندگی کو اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ کئی دفعہ جب ہم، جیسے ابھی پادی صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ جب ہم اپنی لائف کے اندر انجوائمنٹ کے حالات میں ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو وہ سچائی کی باتیں نہیں بتاتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جیسے جیسے بچے آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ جب میں مسیح یسوع کی زندگی کو دیکھ رہی تھی اور مختلف پہلوؤں پر میں خدا یسوع مسیح کی زندگی کے باتوں کو سوچتی ہوں تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب وہ دنیا میں تھے اور وہ خدمت میں تھے تو مختلف اس کے شاگرد بھی تھے جو اس کے پیچھے آتے تھے، اور اسی طرح سے 12 شاگردوں کا تعلق ہے، پھر اس میں عورتوں کا بھی تعلق ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایسٹر کو جب سیلیبریٹ کیا تو اس پہ بھی ہم نے بات کی، تو بہت ساری خواتین بھی تھی جو اس کی زندگی کے اندر اس کی خدمت کا حصہ تھی۔ تو میں اس بات کو ریئلائز کر رہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کا طریقہ کار کتنا خوبصورت تھا کہ وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا، ان کو اپنی منسٹری میں شامل کیے ہوئے تھا، ان کو ساتھ لے کر جاتا، وہ اکٹھے بات چیت کرتے، وہ اکٹھے روٹی توڑتے، فیلوشپ کرتے،
اور یہ سارے کاموں کے لیے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت کو سپینڈ کرتے ہیں تو یقیناً آپ جس شخص کی زندگی میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بہت ساری باتوں کو سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے کہ آسمان پر جانے سے پہلے انہوں نے ایک بڑا حکم دیا جسے ہم سارے گریٹ کمیشن کے نام سے جانتے ہیں، جو متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ حکم وہی دے سکتا ہے جو پہلے ٹیچ کرتا ہے، جو پہلے ٹائم دیتا ہے، جس سے پہلے ہم باتوں کو سیکھتے ہیں۔ جیسے ہم خاندان میں جب رہتے ہیں، جب ہمارے بچے باہر جانے لگتے ہیں تو ہم ان کو نوٹس کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ٹھنڈ ہے جیکٹ پہن لو، ہم ان کو کہتے ہیں گاڑی فاسٹ نہ چلاؤ، ہم ان کا خیال کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو پیار کرتے ہیں اور ہم کسی طور پر ان کو ہرٹ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم ان کی زندگی میں تربیت کی باتیں کہتے ہیں، چاہے بچے اس ملک میں کئی دفعہ کچھ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن ایز اے پیرنٹس ہم ان کو یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح کی مثال سب سے خوبصورت ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ٹائم گزارا اور ان کو اس نے تربیت دی اور پھر ایک بڑا کام کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب تک آپ کی اپنی زندگی کے اندر مسیح نہیں تو آپ کیسے جا کر دوسروں کو مسیح کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ مسیح کے ساتھ رہنا اور مسیح کے لیے کام کرنا، یہ دونوں فرق باتیں ہیں۔ بینگ ود جیزس اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، کہ خدا کے ساتھ آپ رہتے ہیں، لیکن مسیح کے لیے کام کرنا، ڈوئنگ تھنگس فار جیزس، اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری۔ مریم اور مارتھا کا واقعہ آپ سب کو آتا ہے، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گی، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا، وہ خداوند کے قدموں میں بیٹھ گئی اور وہ کلام سنتی تھی۔ تو وہ کیا کر رہی تھی؟ بینگ ود جیزس، خدا کے ساتھ تھی، اس کی آواز کو سننے کے لیے، اس کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اور مارتھا جو تھی وہ کوئی برا کام نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ ڈوئنگ تھنگس فار جیزس، وہ خدا کے لیے کام کر رہی تھی پر اس کی آواز کو اور اس کی باتوں کو نہیں سن رہی تھی۔ اور آج جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں، اس دور کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں فیس بک پر اور ہم دیکھتے ہیں کیسے میڈیا کے اوپر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹائم بہت لمبا سپینڈ کرتے ہیں، فالوورز کو دیکھتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پریچرز کیا بات کر رہے ہیں، اس کے فالوورز کتنے۔ ہم انہی چیزوں کی کشمکش میں ہیں، جو بات میں نے شروع میں بتائی کہ مشنریز جنہوں نے خداوند کا کام پاکستان میں کیا یا یہاں بھی کیا یا جہاں کہیں بھی کر رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے بالا تر تھے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک تھے۔ چاہے انہوں نے اپنی زندگی میں 10 روحوں کو بچایا، لیکن انہوں نے دل و جان سے خداوند کی خدمت کی اور خداوند کے پاس لوگوں کو لے کر آئے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ میڈیا کے دھیان میں لگے ہوئے ہیں، لوگ زیادہ تر انہی باتوں پر دھیان دیے ہوئے ہیں کہ کس کے کتنے فالوورز ہیں، کون سا پاسٹر کیا پریچ کر رہا ہے۔ یہ باتیں بائبل مقدس کے مطابق نہیں، یہ ہمیں مسیح سے بھی دور لے کر جاتی ہیں۔ بائبل مقدس میں سے میں نے بہت دفعہ بہت سارے میسیجز مختلف خواتین کے اوپر دیے تاکہ ہم ان کی زندگی کے وسیلے سے سیکھ سکیں، لیکن آج ایک بہت چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور اس واقعے کا ذکر یا اس کی بہت ساری باتیں تو بائبل مقدس میں نہیں، لیکن جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ ایسے خادم ہیں جن کا تھوڑا عرصہ تھا، تھوڑا ٹائم تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑے کام کیے۔ اسی طرح سے یہ جو کپل ہمیں نظر آتا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں زکریا نام کا ایک شخص تھا اور اس کی بیوی کا نام تھا الشبا۔ جو چند ایک باتوں کو ہم اس میں سے سنیں گے، اور پھر میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اگلے سنڈے کے اوپر لے کر جائیں تاکہ ہم چند ایک باتوں کو اور ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ سکیں۔ جب آپ اس واقعے کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں چند ایک باتوں کو ضرور مل کر دیکھیں گے کہ زکریا ایک کاہن ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ ہارون کی اولاد میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں ان کے باوجداد مسیحی خاندانوں سے تھے، ان کے پیچھے سے جو فور فادرز تھے وہ مسیحی خاندانوں سے تھے۔ اور یہ ایک ایسا جوڑا ہے جس کے متعلق لکھا گیا ہے
کہ وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ چند ایک باتوں کو ہائی لائٹ کروں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کے باوجداد بھی پیچھے سے مسیحی تھے، اور یہ دونوں بھی کیا نظر آتے ہیں؟ راست باز، اور پھر خدا کے احکام اور قوانین پر چلنے والے لوگ، بے عیب چلنے والے لوگ۔ اور ان کی مشکل کیا تھی کہ ان کے پاس اولاد نہ تھی، اور وہ الشبہ بھانج تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اگر ہم اس واقعے کی طرف چند لمحوں کے لیے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ آج کل کے دور میں اگر کسی کے ساتھ ایسی بات ہے جس کے پاس اولاد نہیں، یا وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یا عرصہ زیادہ ہو گیا، تو کئی دفعہ لوگ بہت بے دل ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ خدا کے ساتھ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ خداوند سے دور چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم بائبل نہیں پڑھ سکتے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم چرچ نہیں جا سکتے۔ لیکن جو اس جوڑے سے بات کو آج میں سیکھ رہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم بھی چند ایک باتوں کو سیکھیں، کہ ان کے سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ دونوں راست باز تھے اور خدا کے ساتھ چلتے تھے، حالات کیسے بھی تھے، عمر کیسی بھی تھی، پر وہ اپنے اپنے کام کو، اپنی اس کہانت کے کام کو بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ اور دستور کے موافق لکھا ہے کہ اس کے نام کا قرہ نکلا۔ اب یہ دور ایسا تھا جس میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرہ ایک خاص بات تھی، خاص لوگوں کا، شاید کئی ہزاروں میں سے کسی کا نام نکلتا تھا، کیونکہ وہ پھر جا کر خوشبو جو تھا خداوند کے حضور چڑھانے کے لیے جاتے تھے۔ تو جب میں اس کپل کی اس ساری بات کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کے ارد گرد کیسے حالات تھے، کہ جب وہ خدا کے کاہن ہیں تو یقیناً ان کے ارد گرد بھی لوگ تھے، اور لوگ ان کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ جیسے آج بھی یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ان کو ہر طرح سے ستانا چاہتے ہیں، ان کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ تھے۔ بہت دفعہ اس چرچ میں بھی ہم نے تجربہ کیا، بہت ساری بہنوں اور بیٹیوں کے پاس جن کے پاس اولاد نہیں تھی، کئی دفعہ بے وقوفی میں کسی نے، اور کئی دفعہ شاید محبت کی وجہ سے بھی انہوں نے ان سے اولاد کا سوال کیا، ان کے بچوں کے سوال جواب کیے، اور بچے ہرٹ ہوئے، کیونکہ جب ینگ کپلز ہرٹ ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور بے شک ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن میں اس کپل کی کیونکہ بات کر رہی ہوں تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کہانت کے ایک ایسے عہدے کے اوپر فائز تھے جہاں پر لوگ ان کو بہت باتیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ خدا کے خادم بھی تھے اور خدمت کا کام کر رہے تھے۔ لوگوں کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور کس طرح سے بات کرتے ہیں، شاید کچھ سوچتے ہوں کہ شاید یہ کہانت کا کام، یعنی خداوند کی خدمت کا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، یا شاید کچھ سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں ان کا خدا کے ساتھ تعلق کس طرح سے ہے۔ کئی سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں ان کو کس بات کی سزا مل رہی ہے جو ان کے بچے نہیں ہیں۔ یہ انسان کی ازمپشنز ہے، یہ انسان کی ججمنٹ ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، پر خدا نے ہمیں جج نہیں بنایا، خدا نے ہمیں دعا کرنے والے بنایا۔ اور خاص طور پر میں ایک دفعہ پھر انکریج کرنا چاہوں گی اپنی کلیسیا کو بھی، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری کلیسیا میں بھی ایسا ذکر ہوتا رہا اور بہت سارے لوگ ہرٹ ہو کر گئے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو ایک مسیحی ماں کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو پیار کرتے ہیں، تو اگر آپ کسی کے دکھ کو سمجھتے ہیں، یا کسی کے سال زیادہ ہیں، کسی کی ایج زیادہ ہے، تو میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں ان بچوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہمیں نہیں پتہ ان کی فزیکل مشکل کیا ہے، ان کے اپنے پلانز کیا ہیں، ان کے اپنے دکھ کیا ہیں، لیکن ہم اپنی محبت میں کئی دفعہ کسی کو خداوند کی خدمت سے اور خدا کے گھر سے دور کر دیتے ہیں۔ میں یاد کرتی ہوں جب میرے بڑے بیٹے ایوب کی بھی شادی ہوئی، اور خداوند جانتا ہے آج بھی وہ بچے یہاں ہیں، آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ان کی شادی کو بے شک 2 ڈھائی 3 سال گزر گئے تھے، لیکن کبھی ہم نے خود اپنے بچوں سے یہ سوال جواب نہیں کیے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا خدا دینے پر قادر ہے، اور وہ ایک وقت ہے اس کا جس پر وہ اس کو برکت دے گا۔ لیکن کئی دفعہ ہمارے بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے
شاید محبت میں، میں نہیں کہتی کہ جان کے، شاید محبت میں لوگوں نے ہرٹ کیا، بہت ساری باتیں ان کو، کہیں سال پوچھے، کئیوں نے کہا ابھی تک کچھ نہیں، بہت کچھ کہا گیا، پر میں ہمیشہ انکریج کرتی رہی اپنے بچوں کو، اور خداوند کے آگے ضرور دعاؤں میں ہم نے خود بھی اور بہت سارے عزیزوں نے، ماں باپ نے، سب نے رکھا، اور ہمیں پتہ تھا کہ خداوند اپنے وقت پر یہ برکت دیتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ لیڈیز کے یہ سوال جواب جو بہت پرسنل ہے، وہ کسی کی زندگی کو ہرٹ کر دیتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بچے خدمت میں تھے، انہوں نے اس بات کو ضرور ہرٹ ہوئے، لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہمیں کسی طور پر بھی خدا کے گھر سے نہ تو دور ہونا ہے اور نہ ہمیں اپنی خدمت سے دور ہونا ہے، اور ہماری کوشش رہی کہ ہم ان کو مسیح میں مضبوط کرتے رہیں، اور ہمیں کبھی بھی اس دکھ کا ملال یا دکھ نہ تھا کہ اتنے سال گزر گئے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، اور نہ کبھی ہم نے ان کی کوئی فزیکل ٹینشن پوچھی، بلکہ ہم صرف ان کے لیے دعا کرتے رہے اور خدا کے کاموں کے لیے ویٹ کرتے رہے۔ سو یہی بات جو ہے، میں جب اس جوڑے کے متعلق دیکھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے بھی خاصی مشکل بات ہے، کیونکہ وہ کہانت کے ایک ایسے عہدے پر ہیں جہاں پر لوگ ان کو کویسچن کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو پوچھتے ہوں گے، لیکن جو خداوند کو لوگ پیار کرتے ہیں، آج یہ انکریجمنٹ کی بات یہاں سے آپ لوگ بھی سیکھ کر جائیں، مائیں بھی سیکھیں، باپ بھی سیکھیں۔ کئی دفعہ نوجوان بچے کسی بھی ایک کویسچن سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو شادی کے متعلق پوچھا جاتا ہے، میں یاد کرتی ہوں جب ہمارا ایک بیٹا تھا تو بہت سارے لوگ، کیونکہ ہم بھی خدمت میں تھے، یہی پوچھتے رہتے تھے کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے؟ پھر خدا نے ہمیں ایک اور بیٹا دے دیا، تو کئیوں نے یہ کہا بس 2 بیٹے ہی نے، تو پھر ہم حیران ہو گئے کہ یہ اب کیا بات ہوئی۔ پھر خدا نے ہمیں بیٹی بھی دے دی، چلو ہمارے 3 بچے پورے ہو گئے۔ پھر سوال یہ ہونے لگا شادی کب کر رہے ہیں بچے کی؟ پھر ہم نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ شادی بھی کر دینی چاہیے، تو جب شادی ہو گئی تو پھر ایوب کے پیچھے لوگ لگ گئے کہ اب آپ کا بچہ کیوں نہیں ہے۔ سو یہ بہت عجیب سوالات ہیں، اور یہ ایک برے سوالات ہیں، یہ مینر لیس چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے کئی دفعہ دور کرتی ہیں۔ اگر ہمارا کنسرن ہے، ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، تو ہم اچھے طریقے سے، اچھی باتوں کے ساتھ بھی، لیکن نا مائیں جو ہیں وہ اپنی نرم زبان کے ساتھ، اپنی ملائمیت کی زبان کے ساتھ کلیسیا کو تعمیر کرتی ہیں۔ آپ سب مانتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے اس کا جو چرواہا ہے وہ بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، تو کلیسیا کے اندر جو چرواہا ہے وہ بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ بھیڑیں ہیں، چرواہا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ بھیڑوں سے بھیڑیں پیدا ہوتی ہیں، چرواہا بھیڑیں پیدا نہیں کر سکتا، لیکن بھیڑیں اگر بھیڑوں کو بکاتی رہیں گی تو پھر چرچ کے اندر بہت تھوڑی بھیڑیں رہ جائیں گی۔ سو بھیڑیں بھیڑوں کو جنم دیتی ہیں۔ جب کوئی آتا ہے تو اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اس کی کوئی مشکل پتہ چل گئی ہے، پرسنلی بات کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب آپ کا پرسنل کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ جب ہم ادھر ادھر کسی کی بات کرتے ہیں، کسی کی جابس کی، کسی کے گھروں کی، تو یہ اچھی مائیں نہیں ہم کہلاتے۔ جب ہم مسیحی مائیں ہیں تو پھر ہمارا دل بھی مسیح کی طرح ہونا چاہیے کہ کس طرح اس نے بڑی محبت کے ساتھ اور ملائمیت کے ساتھ ان باتوں کو کیا۔ یہ دونوں جو خدا کے ساتھ چلتے تھے، ان کی محبت کا انداز اس حد تک تھا کہ لوگ ان کو کچھ بھی کہتے تھے لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے اور خدا کے ساتھ چلتے رہے۔ اور خدا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ایک دن کیا واقعہ ہوا کہ خداوند 11ویں آیت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی طرف کھڑا ہوا ان کو دکھائی دیا۔ اب انسانوں کو تو دکھائی نہیں دیا کہ جو مشکل میں ہے وہ کتنی کو دعا کر رہا ہے، پر یقیناً جو مشکل میں ہوتا ہے وہ بہت دعا کرتا ہے، اور پھر فرشتے بھی ان کو ہی نظر آتے ہیں جو دعا بہت کرتے رہتے ہیں۔ پر جو لوگوں کی باتوں میں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی فیلوشپ میں جانا، چرچ میں جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں سوال جواب کیے جاتے ہیں، پھر ان کی وہ عقیدت خدا کے ساتھ نہیں رہتی، کیونکہ وہ تو انسانوں سے ڈر گئے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ مسلسل خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور پھر فرشتہ جب نظر آتا ہے تو اس نے اس کو کیا کہا؟ خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ سو آج وہ مائیں جو آن لائن بھی دیکھ رہی ہیں اور جو چرچ میں بھی ہیں، جن کے لیے ہم پرسنل دعا کرتے ہیں، میں ایک دفعہ پھر ان کو انکریج کرنا چاہتی ہوں
کہ اگر آپ دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہیں یا آپ خود بھی دعا کر رہے ہیں تو اسی طرح سے خداوند کا فرشتہ آپ کے لیے بھی خوشی کی خبری لا سکتا ہے، یہ خوشخبری لا سکتا ہے، یہ محبت کا پیغام لا سکتا ہے۔ اور جیسے ان کے پاس بھی فرشتہ آیا اور اس نے اس کو کیا کہا کہ تمہارے ایک بیٹا ہوگا، اور پھر صرف بیٹا نہیں بتایا بلکہ اس کا نام بھی بتایا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہماری اس حد تک مدد ہو جاتی ہے کہ ہمیں نام بھی فرشتے بتا دیتے ہیں کہ آپ اس کا نام یہ رکھنا۔ جب ان کی زندگی کو دیکھ رہی تھی اور مختلف باتوں کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس برکت کے ساتھ ساتھ اس نے 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے۔ جب آپ خدا کے ساتھ دیانتدار ہیں نا تو آپ یقین کریں جو برکت آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ خوشی بھی ملتی ہے، اس کے ساتھ خدا غم نہیں ملاتا۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اس کی پیدائش سے نہ صرف آپ لوگ خوش ہوں گے بلکہ بہت سارے لوگ بھی خوش ہوں گے۔ پھر خداوند اچھی اولاد دیتا ہے کہ جس کی پیدائش کے بعد لوگ بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں، آپ کا پوچھتے ہیں۔ یہ ایک برکت کی بات ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ ٹھہرے رہتے ہیں تو وہ اپنے وقت پر نہ صرف ہمیں سر بلند کرتا ہے بلکہ ایسی اولاد سے نوازتا ہے جس سے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر اس بچے کے اندر اور کیا برکت انہوں نے بتائی، 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہے ایک ماں باپ کے لیے کہ ان کے بچے راستے پر چلیں؟ اس سے بڑھ کے کیا بات ہے کہ پیدائش ہی سے پاک روح سے بھرا ہوا بچہ مل جائے جو دنیا میں آنے کے بعد محفوظ رہے ہر بات سے۔ یہ ایک بہت بڑی برکت کی بات تھی جو اس جوڑے کو ملی۔ اور جب آج لشبہ کی زندگی پر تھوڑی دیر کے لیے غور کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ خدا کے ساتھ چلنے والی ماں نہ ہوتی، اگر یہ خدا کو پیار کرنے والی عورت نہ ہوتی تو شاید یہ اپنے خاوند کی زندگی میں اس کی منسٹری میں بھی کوئی اچھا رول نہ ادا کرتی، بلکہ یہ اس کو بھی ڈسکریج کرتی اور لوگوں کی باتیں اس کو بتاتی، اور شاید یہ آہستہ آہستہ مسیح سے دور چلے جاتے۔ پر کیونکہ یہ خداوند کو پیار کرتی تھی اس لیے انہوں نے ویٹ کیا اور وہ اپنے کام کو کرتے رہے اور انہوں نے دنیا کی پرواہ نہ کی۔ اور اس میں ہم جب آگے چل کے دیکھتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند کو پیار کرنے والی تھی، کیونکہ فرشتے نے جو پیغام ان کو دیا، خداوند کے ان کو وہ پیغام اس نے پہنچایا، اس نے اس بچے کی برکت بتائی، اور پھر یہ روح القدس سے بھرا ہوا بچہ ہوگا۔ روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا بچہ اس ماں کے پاس ہی جا سکتا ہے جو ماں خدا کو پیار کرتی ہے، جو معاف کرتی ہے، جو خدا کے ساتھ چلتی ہے، جو ادھر ادھر کی باتوں پر غور نہیں کرتی بلکہ وہ خداوند کے اندر اپنی اولاد کو بڑھانے کے لیے کسی طرح سے بھی کام کرتی ہے۔ اور پھر اس کی آگے چل کے اور ایک خوبصورت بات ملتی ہے کہ جب 6 مہینے سے یہ پریگننٹ ہے اور یہ جاتی ہے تو ہم اس میں آپ اس کی 39 ورس میں دیکھیے، اس میں یوں لکھا ہے، انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا باپ کی ماں مریم الشبہ کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو سلام کرتی ہے، اور پھر آگے کیا لکھا ہے، اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ ایک ماں جو ایک ینگ ماں تھی، آپ سب جانتے ہیں مقدسہ مریم ایک ینگ ماں تھی اور الشبہ ایک اولڈ عورت تھی، عمر رسیدہ، لیکن رسپیکٹ کتنی بڑی ہے کہ ایک عمر رسیدہ عورت ایک ینگ عورت کو کیا کہتی ہے کہ میرے خدا کی ماں میرے پاس آئی ہے، اور خوشی کے ساتھ پاک روح سے دونوں بھری ہوئی عورتیں۔ اور پھر کیا لکھا ہے، اور بلند آواز سے پکار کے کہنے لگی، تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہو، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ وہ ریکگنائز کرتی ہے اپنی کزن کی اس بڑی برکت کو اور خداوند یسوع مسیح کو، اور روح القدس سے بھرے ہونے کی وجہ سے ہی وہ ریکگنائز کرتی ہے کہ اس کے پاس جو پھل ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔
جب آپ پاک روح سے معمور ہوتے ہو تو آپ کو اچھائی اور برائی کا پتہ چل جاتا ہے. جب آپ پاک روح سے معمور ہوتے ہو تو آپ کی ڈائریکشن خود ہی پاک روح کرتا چلا جاتا ہے. یہ خداوند کی بہت بڑی برکت ہے، اس کی شکر گزاری ہے. اور آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جب الشبا کے بیٹا ہوا جس کا نام اس نے یوحنا رکھنا تھا، تو اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ زکریا کی زبان بند ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا اور اس کی زبان بند ہو چکی تھی. جو فرشتے نے پیغام دیا تھا وہ زکریا کو دیا تھا کہ اس بچے کا نام یوحنا رکھنا، لیکن یہ بات الشبا کو نہیں پتہ تھی. پر الشبا کو روح القدس کی ہدایت سے جب لوگوں نے کہا کہ اس کا نام زکریا رکھنا، تو کیا ہوا کہ پاک روح کی کثرت کی برکت اس کے اوپر نازل ہوئی، اور اس نے بھی یہی کہا کہ اس کا نام یوحنا رکھنا. یہ بہت بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج ایسی ماؤں کے لیے جن کے کنیکشنز بہت اچھے ہیں. کئی دفعہ ڈسکریجنگ لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں تو وہ اور ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ بیماروں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آگے سے 10 بیماریاں بتاتے ہیں تو وہ بھی پھر اور ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو کئی دفعہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے لوگ آپس میں دوست ہیں، وہ فلموں اور ڈراموں کی باتیں کرتے ہیں تو پھر نتیجہ آپ کو پتہ ہی ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں اور کچھ اچھی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے. مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا، صرف اچھا بریک فاسٹ کرنا، صرف اچھے فلاورز لینا، کیک کاٹنا، اچھے کھانے کھانا، یہ ایک دن کا کام نہیں. ماؤں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور نہ صرف ماؤں کی بلکہ گرینڈ پیرنٹس کی بھی. کیونکہ کئی دفعہ مائیں کہتی ہیں، کچھ مائیں لاپرواہی سے کہتی جی ہم نے اپنے بچے پال دیے، اے جانتے نہ دے بچے. نہیں، بائبل مقدس میں دادی اور نانی کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو ان کو اچھے سے نبھانی ہیں. ہم نبھا کب سکتے ہیں؟ جب ہم خود کلام کو جانتے ہیں. اگر ہم ہر وقت اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے رہیں گے، ہر وقت ہم ادھر ادھر کے کاموں میں مسرور رہیں گے، جیسے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا، بینگ ود جیزس، خدا کے ساتھ رہنا. یہ نہیں کہ خدا کے لیے کام کرتے رہنا. کئی لوگ بڑے اچھے آرگنائزر ہوتے ہیں، وہ خدا کے لیے بڑی اچھی میٹنگز ارینج کرتے ہیں، کھانے ارینج کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پر خود ان کو موقع یہ بھی نہیں ملتا کہ وہ بیٹھ کے خدا کا کلام سنیں، وہ خدا کی آواز کو سنیں. خداوند میرے اور آپ سب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں، ہم سب کے اندر بہت ساری خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں. مدرس ڈے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے ہمیں بہت اپریشیٹ کریں، ہمارے بچے ہمیں بہت اچھے گفٹ دیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں. ضرور خداوند ایسا کرے، لیکن مدرس ڈے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مائیں بھی اپنی اپنی جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کتنا وقت اپنے بچوں کو دے رہی ہیں، کتنی دعا ان کے لیے کر رہی ہیں، کتنی باتوں سے منع ان کو کرتی ہیں، کتنی باتوں میں ان کی مدد کرتی ہیں. اس ملک کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. ینگ بچے جو ہیں وہ بہت سارے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں. جب اڈلٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی فکر کرنی ہے، ان کے لیے صرف دعا نہیں کرنی بلکہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، ان کے ہرٹس کو سننا ہے، اپنے تجربوں سے ان کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے. اور تب ہی ایک خدا ترس نسل پیدا ہوگی، اور جس طرح ہم بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس طرح سے بچوں کو دیکھ سکیں گے. آئیے میرے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم سارے مل کر ماؤں کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے کہ ہماری ماؤں کو خداوند نے یہ فضل دیا. خاص طور پر آپ جو چرچ کے اندر مائیں آتی ہیں یا جو بیٹھ جاتے ہیں آن لائن، میں ان کے لیے خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں، کیونکہ آپ بڑی اسٹرگل کے ساتھ موسٹلی میں دیکھتی ہوں ہمارے چرچ کے اندر خاندان آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. آئی نو کہ مختلف اسکیجول ہیں، چیزیں مشکل ہیں، پر جب آپ بڑی ایفرٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں. کئی دفعہ گھر کے اندر چرچ آنے سے پہلے ابلیس کا حملہ بھی بہت ہوتا ہے. کئی بچے نہیں جانا چاہتے، کئی بچے لیٹ کرا دیتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ، تو ایک عجیب کشمکش ہوتی ہے. پر جب ہم ان ساری چیزوں پر اوور کم آ کر خداوند کی بارگاہوں میں آ جاتے ہیں تو یقین رکھیں کہ خداوند نہ صرف ماؤں کے وسیلے سے، باپ کے وسیلے سے
اولاد کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دیتا ہے. خداوند آج اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے اور فضل دے کہ جب مدرس ڈے سیلیبریٹ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم پچھلے سالوں کو بھی یاد کر سکیں کہ پچھلے سالوں میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا اور اس سال مجھے اپنے اندر کیسے امپروومنٹ کرنی ہے. آئیے ہم دعا کریں.